السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کو حسرت کے دن سے ڈراؤ جب معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ افسوس کہ آج وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ آگ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے۔ اگر لوٹا دیا گیا تو پھر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن بن جائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول حضرت کمیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبرستان میں گئے۔ انہوں نے قبرستان والوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ اے اہل قبور، تمہارا کیا حال ہے؟ تم پر کیسی گزر رہی ہے؟ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا کہ اے قبر والوں، تمہارا کیا حال ہے؟ تم پر کیسی گزر رہی ہے؟ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اے قبر والو، تمہارے بعد یہ ہوا کہ تمہارا مال تقسیم ہو گیا، لوگ تمہیں بھول گئے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور تمہیں تنہا چھوڑ دیا۔ تو اے تنہائی میں رہنے والو، تمہارا کیا حال ہے؟ پھر حضرت کمیل رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کا موقع ملتا تو یہ ضرور یہ کہتے کہ دنیا والو تقوی اختیار کرو، دنیا والو اللہ سے ڈرو۔ تو یہ جو قبر والوں نے تقوی کی بات کی، اسی تقوی کی بات سے امام صاحب نے آج جمعے کے خطبے کا آغاز کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے رک جانے کی تلقین کی اور اللہ کی محبت میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ یہ تقوی ہے جو کہ انسان کو جنت میں لے جائے گا اور یہ تقوی ہی ہے جو کہ انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ یہ قیامت کا دن جس سے ہم سب لوگ خوف زدے ہیں، یہ بڑا ہیبت ناک اور مشکل ترین دن ہوگا۔ اس کے جتنے بھی نام قرآن میں آئے ہیں، اگر آپ ان ناموں پر غور کریں تو اس میں خوف اور ایک الارم کا احساس ہوتا ہے، ایک ڈرنے والی اور ڈر جانے والی کیفیت اس سے نکلتی ہے۔ ان سب ناموں کے ساتھ ساتھ قرآن نے قیامت کا ایک نام یوم حسرت بھی رکھا ہے، یعنی وہ دن جو کہ حسرت والا دن ہوگا۔ اور امام صاحب نے آج کے خطبے کا موضوع بھی یوم حسرت ہی کو منایا کہ وہ دن کہ جب لوگ جو ہے وہ حسرت کریں گے اور عملاً کچھ کر نہیں پائیں گے۔ آخرت میں انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، اجر ملے گا اور گناہوں کا بھی بدلہ ملے گا۔ اس دن ایمان والے کانپ رہے ہوں گے اور کافر اور گناہگار حسرت کر رہے ہوں گے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت تلاوت کی جو کہ امام صاحب نے شروع میں تلاوت کی، اور میں نے یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 39 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن لوگ جو ہے وہ حسرت کر رہے ہوں گے اور آج غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں بڑی مشکل میں ہے اور بڑے مسائل کا اور بیماریوں کا اور مشکلات کا شکار ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے گزر جائے گا تو جو مشکلیں وہاں دیکھے گا وہ اس سے کئی گنا زیادہ مشکلات ہوں گی۔ اس دنیا سے بڑی بڑی مشکلات انسان وہاں دیکھے گا اور پھر وہ وہاں پر حسرت کرے گا
اور امام صاحب نے کہا کہ وہ پھر بڑے مواقع ہوں گے حسرت کرنے کے، وہ بار بار حسرت کرے گا، بار بار کف افسوس ملے گا، لیکن کچھ کر نہیں پائے گا۔ جب اس کی موت واقع ہوگی اور اس کی روح کو اگر گناہگار ہوگا تو سختی کے ساتھ اس کے جسم سے نکالا جائے گا، تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اچھے اعمال کیے ہوتے۔ اور جب حشر کے دن اس کی حاضری ہوگی تو وہ چاہے گا کہ کاش یا لیتنا نردو ولا نکذبا، کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، پھر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر ہم اسلام کو اور ایمان کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں گے نہیں، بلکہ نیک اعمال کریں گے۔ اور پھر وہ حشر کے میدان میں یہی بھی کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا اور کاش مجھے آج یہاں حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ اور جب نامہ اعمال ملیں گے تو قرآن کہتا ہے، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں۔ لیکن یہ تو ہو کر رہے گا۔ پھر انسان اس وقت اپنی دنیا میں بری صحبت پر بھی حسرت کا اظہار کرے گا۔ امام صاحب نے وہ آیت تلاوت کی کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کی کمپنی اختیار نہ کی ہوتی، اس کی کمپنی میں رہ کر گناہ نہ کیے ہوتے۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ اس وقت انسان شرک پر بھی حسرت کا اظہار کرے گا، سود کا جو معاملہ کیا ہوگا اس پر بھی اسے حسرت ہوگی، کسی کا مال غصب کیا ہوگا اس پر بھی اسے حسرت ہوگی، کوئی چوری کی ہوگی، کوئی گناہ کیا ہوگا، ان تمام اعمال پر جو ہے اسے حسرت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو اور گناہ گار کو آخرت میں جنت کے اندر ایک بہت خوبصورت محل دکھایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اگر تم اچھے اعمال کر کے آتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ محل ہوتا، لیکن چونکہ تم نے وہ اعمال نہیں کیے، اب تمہارا ٹھکانہ یہ نہیں بلکہ یہ ہے، اور یہ کہہ کے اسے جہنم کا ایک انتہائی خطرناک گڑھا دکھایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، تم یہاں رہو گے۔ یہ جو ہے وہ بتانے کے بعد فرمایا کہ اب کافر چاہے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے، کاش میں مر جاؤں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اسے موت نہیں آئے گی۔ موت کا کیا معاملہ ہوگا؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو مینڈھے کی شکل میں سب لوگوں کے سامنے حاضر کریں گے، اور ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا، اے جنتیوں تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو جنتی اسے پہچان لیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ تو موت ہے۔ پھر آواز لگانے والا کہے گا کہ اے جہنمیوں کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو جہنمی بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مینڈھے کو ذبح کر دیں گے، گویا موت کو مار دیں گے، موت ختم ہو جائے گی۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں اب تم پر موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اے جہنمیوں تم پر بھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ گویا یہ معاملہ ہمیشہ اور ہمیشہ کا ہے۔ ہم اگر جو ہے وہ جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ کا معاملہ ہوگا، جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ کا معاملہ ہوگا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ یا ابا بکر تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز نے نقصان پہنچایا؟ تو آپ نے فرمایا میری زبان نے مجھے سب سے نقصان پہنچایا۔ کاش یہ زبان سے بولنے والے کلمات کا حساب نہ ہوتا۔ فرمایا کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتا۔ عمر بن خطاب کا جب انتقال ہوا، ابو لولو فیروز نے جب خنجر ان کے پیٹ میں مارا، 2-3 روز تک بیمار رہے، دودھ پیتے دودھ پیٹ سے نکل آتا۔ جب انتقال ہوا تو انتقال کے وقت حضرت عثمان بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ کے جانب مبارک پہ تھا، اور آخری الفاظ یہ تھے کہ عمر اگر آخرت میں تمہارا معاملہ خیر کا ہو گیا تو تم بچ گئے، لیکن اگر تمہارا معاملہ خیر کا نہ ہوا تو پھر تم پکڑے جاؤ گے، تم پکڑے جاؤ گے۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ 17 مقامات ایسے ہیں حضرت عمر نے کوئی بات کی اور اللہ کی وحی آ گئی، اللہ نے عمر کی بات کی تائید کی، اور وہ عمر یہ کہتے ہیں کہ کاش میں کسی باغ میں کوئی پھول ہوتا، چڑیا آتی اسے کھا جاتی اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا۔ کاش میں تنکا ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا،
تو یہ تو ان لوگوں کا معاملہ تھا جو کہ سمجھتے تھے، جنہیں یقین تھا اور حق الیقین تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر داغ نہیں دھلتا، گناہ اور کرتا ہے تو ایک داغ اور لگ جاتا ہے۔ وہ شخص توبہ نہیں کرتا، گناہ کیے چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، پھر جو ہے وہ ہدایت کی بات سنتا ہے تو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، ہدایت کی بات کا اثر نہیں ہوتا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ پھر معاملہ ہو جاتا ہے کہ طبیعت اس طرف نہیں آتی، پھر انسان جو ہے نا وہ اس طرف گناہ میں بھٹکتا چلا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے تو پھر وہاں سے نکل پاتا ہے۔ یہ تو قیامت کا لمحہ ہے جس پہ لوگ حسرت کریں گے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو کھول کھول کر کئی مقامات پر بیان کیا، اور اللہ کے رسول نے بھی بار بار اسے جو ہے بیان کیا۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، گناہ ہو جائے تو فوراً لوٹ آئے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بہلول، وہ بادشاہ کے ریلیٹو بھی تھے، بادشاہ کو مشورے بھی دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی نصیحت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ بادشاہ کا گزر ہوا تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے سوچ میں تھے، ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہارون، میں لوگوں کی اللہ کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی طریقے سے بندوں کی اللہ سے صلح ہو جائے۔ تو ہارون نے پوچھا کہ پھر کیا بنا، صلح ہو گئی؟ کہنے لگا صلح نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ صلح پر راضی ہے لیکن بندے راضی نہیں ہیں۔ بندے چاہتے ہیں ابھی دنیا میں بہت سے کام ہیں، ابھی ہماری دنیا کی مصروفیت ہے، ابھی وقت نہیں ہے، اس لیے جو ہے صلح نہیں ہو پا رہی۔ اللہ راضی ہے، بندے راضی نہیں ہیں۔ کچھ عرصے بعد ہارون نے دیکھا کہ وہی بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بارش آ گئی تھی بہت شدید تھی، بہت سی قبریں ٹوٹ گئی تھی۔ ہارون نے پوچھا کہ بہلول اب کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگے میں بندوں کی اللہ سے صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں بندوں اور اللہ کی صلح ہو جائے۔ تو ہارون نے پوچھا پھر کیا بنا، صلح ہو گئی؟ کہہ رہے صلح نہیں ہوئی، اب یہ قبر والے اب یہ صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ پہلے اللہ راضی تھا، بندے راضی نہیں تھے، اب بندے راضی ہیں، اللہ راضی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی وہ وقت آ جائے کہ ہم جو ہے وہ صلح کے لیے تیار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ صلح کے لیے تیار نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے صلح پہ راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرنے پہ تیار نہ ہو۔ تو یہ کہ انسان ابھی وقت ہے، ابھی مہلت عمل ہے، ابھی جو ہے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ پھر یہ کہ نیکیوں کی طرف دوڑیں، دوڑ کر نیکی کریں، صلہ رحمی کریں، اپنے اعزاء و اقربا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور حقوق العباد کی ادائیگی میں لیٹ نہ کریں۔ قرض کسی کو ادا کرنا ہے، وراثت کے معاملات ہیں، لین دین ہے جو امام صاحب نے ذکر کیا، سودی کاروبار کا، سودی معاملات کا، لین دین کا، ان سب سے اجتناب کریں، اپنے معاملات کو صحیح رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ الدین و معاملہ، دین تو معاملات ہی کا نام ہے، اگر انسان کا رویہ صحیح ہوگا تو اس کا دین صحیح ہوگا، اگر رویہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر اس کا جو ہے وہ دین صحیح نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ لوگوں کو حق کی نصیحت کریں، جہاں موقع ملے لوگوں کو اچھی بات چھوٹی ہے بڑی بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ آپ کے علم میں ہے عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ ہیں، بڑے امیر تھے اور بہت انہوں نے جو ہے وہ سخاوت کی۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں عثمان کا مال نہ پہنچا ہو، کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں آپ نے جو ہے نا وہ عطیات نہ دیے ہوں، کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا انہوں نے صدقہ جاریہ کے کام نہ کیے ہوں، کنویں خرید کر نہ دیے ہوں، بڑے انہوں نے کام کیے، بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا، ان کو جنت کی بشارت تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جتنا انہوں نے کام حضرت عثمان نے کیا، حضرت عثمان کے تمام کام کا اجر ایک اور شخص کو ہی ملے گا۔ اس شخص نے حضرت عثمان والے کام نہیں کیے
لیکن جتنا اجر حضرت عثمان کو ملا اتنا ہی اجر ایک اور شخص کو بھی ملے گا. اور وہ شخص کون تھے؟ وہ شخص ابوبکر صدیق رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے. کیوں کہ ابوبکر صدیق کے کہنے پر حضرت عثمان ایمان لے کر آئے تھے، اسلام لے کر آئے تھے. تو گویا جو ان کے کہنے پر ایمان لائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ سارے کا سارا اجر ابوبکر کو ملتا رہے گا. اگر ہم بھی یہ سوچ کر لوگوں کو حق کی نصیحت کریں کہ ہمارے کہنے پر کسی نے نیک کام کرنا شروع کر دیا، کسی برائی سے رک گیا، تو اس کا اجر پھر ہمیں بھی کاپی پیسٹ ہوتا رہے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا بڑے بڑے کام کر جائے، بڑا بڑا جو ہے نا وہ ایسا معاملہ کر جائے کہ اس کا بے انتہا اجر ہو، اور ہمیں اس کے پورے کا پورا اجر جو ہے ہمیں مل جائے. تو یہ جو حق کی نصیحت، یہ بھی انسان کو آخرت میں حسرت سے بچائے گی. پھر یہ کہ انسان اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرے، اللہ سے ملاقات کی تمنا ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اور اللہ سے ملاقات کی تیاری ہو. انسان تیاری کرے، میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، یہ تو ہو کر رہے گی، تو میں کس حال میں ہوں گا، میرے پاس کون سے اعمال ہوں گے، تو وہ ان اعمال کو انسان ابھی کر لے اور اس دن کی حسرت سے بچ جائے. خلاصہ یہ ہے، امام صاحب نے جس جانب توجہ دلائی کہ یہ وقت ہے ہم اعمال کر کے آخرت کی حسرت سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر معاملہ ایسا ہو گیا کہ آخرت میں ہمیں حسرت کرنا پڑی، تو پھر اس وقت اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہوگا، کسی بھی طریقے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم.